دے دو راہ جانے کے لیے۔ ہاں دعا جا عرض کر عرش الہی تھام کے، یا الہی پھیر دے اب رخ گردش ایام کے۔ حق پرستوں کی اگر تو نے کی مدد نہیں تو تان دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، جو ادب سے نام لے وے لائق انعام ہے۔ دوستو اور بزرگوں، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہ رب نے بنائی ہے نہ موجود ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو۔ جس چیز کو اللہ نے بنایا اور وہ موجود ہے تو وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ زمین کا ایک ایک انچ ایک ایک ذرہ مٹی کا اللہ کی یاد میں ہے، ریت شامل ہے، پہاڑ پتھر شامل ہیں، درخت ذاکر ہیں، پتے اور ان کی ٹہنیاں بھی کل ذاکر ہیں، اور کوئی درخت اس وقت تک نہ کٹتا ہے نہ گرتا ہے نہ جلتا ہے جب تک وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، نہ سوکھتا ہے۔ جب ذکر کیا اس کی ہریالی گئی، اس کی رونق گئی، اس کا مفاد گیا، سب چیز ختم، پھل بھی گیا، پتے بھی گئے، ٹہنیاں بھی گئی، سب کچھ ختم۔ تب تک ہر وہ درخت پرکشش ہے، پرفیض ہے، جب تک وہ میرے مولا کی یاد میں ہے۔ اسی طرح ساری دنیا کی بقا، حیات، عمر، زندگی رب نے اپنے نام سے جوڑ رکھی ہے، ذکر سے۔ سمندر کی مچھلیاں اس وقت تک کسی جال میں نہیں پھنستی شکاری کے
جب تک وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طوطا پالا ہوا تھا پنجرے میں، 20 سال تک وہ پنجرے میں بند رہا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ میں نے ایک آزاد پرندے کو جس کا مشغلہ اور معمول اڑنا تھا، میں نے اس کو قید میں کیا ہے، کہیں میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے دروازہ کھول دیا پنجرے کا، فرمایا کہ تو آزاد ہے۔ وہ طوطا تھوڑی دیر اڑا، واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا بھی میں نے تو تجھے آزاد کیا، تو دوبارہ کیوں آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات؟ اس پرندے نے کہا، طوطے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں آج سے 20 سال پہلے ایک لمحے کے لیے اپنے مولات کی یاد سے غافل ہوا تھا، اور میرے رب نے اس کے بعد مجھے تیری قید میں کر دیا، اور 20 سال میں نے تیرے پنجرے میں گزارے، صرف ایک دفعہ میں نے رب کو یاد نہیں کیا۔ پوچھنا یہ ہے، بتانا یہ ہے کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو مسلسل اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ میں نے تو ایک دفعہ رب کو یاد نہیں کیا، اور میں نے 20 سال قید کاٹی ہے، یعنی میں تیرے پنجرے میں آیا ہوں، وجہ کیا بنی ہے؟ تیرا شکار ہوا ہوں، تیری قید میں پڑا رہا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے اللہ کا ذکر ایک دفعہ چھوڑ دیا۔ ہر چیز ذاکر ہے، ذکر ہی ان کی بقا ہے، چاہے فرشتے ہیں، چاہے آسمان ہے، چاہے چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، ہوا ہے، بادل ہے، بارش ہے، پانی ہے، پورا سمندر ذاکر ہے۔ اللہ کو ذکر کی کمی تھی؟ اتنی مخلوق جو اس کی ذکر، کیا اللہ کو ضرورت تھی جو کمی ہو جاتی؟ اللہ کو نہ ضرورت ہے، نہ اللہ کو کمی سے تعلق ہے، نہ اللہ کو ضرورت ہے۔ جو مخلوق ذکر کر رہی ہے اس کو اللہ نے حکم دیا، وہ عمل کر رہی ہے، آگے ان کو کوئی پتہ نہیں انجام کا۔ زمین کو حکم ملا، ذاکر ذکر کر رہی ہے۔ کیسے؟ جب ہم مٹی کا ڈیلا اٹھاتے ہیں استنجے کے لیے، طہارت کے لیے، شریعت کہتی ہے کہ ہمیں اس مٹی کے ڈیلے کو پہلے ایک لفظ بولنا ہے، کیا؟ اسکت من ذکر اللہ، اسکت من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر چھوڑ دے، میں تجھے طہارت کے لیے استعمال کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مقصد ہے کہ مٹی ذاکر، پہاڑ ذاکر ہیں۔ یہ نہ سمجھو سوکھا درخت بھی ذاکر ہے، اور اس کے اندر حس ہے، سوکھے تنے میں حس تھی۔ آمنہ کے لال اس کے اوپر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، کھجور کا تنا خشک تھا، ہرا بھی نہیں تھا۔ محبوب خدا نے فرمایا، صحابہ لے آئے، لکڑی کا ممبر رکھا۔ کیا زمانہ ہوگا، امام الانبیاء، وہ عرش تخت تو بلقیس کا بھی بنا ہوا تھا، یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ تخت تو سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ آمنہ کے لال
جن کے لیے میرے رب نے کل کائنات کو بنایا سجایا، ممبر کے لیے کھجور کا تن، بچھانے کے لیے کھجور کی چٹائی، تکیے میں کھجور کی چھاچ، یہ آپ کی اختیاری زندگی تھی۔ اور رب نے اپنے محبوب کو کائنات کے خزانوں کی چابیاں پیش کی۔ یہ تو میرے آمنہ کے لال میرے محبوب نے اللہ سے التجا کی، اللہم احینی مسکینا فامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ میں محمد بادشاہی نہیں مانگوں گا تیرے سے، عیش و آرام نہیں مانگوں گا، تخت و تاج نہیں مانگوں گا، اللہ میرا سوال آپ کے آگے صرف مسکینی کا ہے۔ پتھر پیٹ پہ آئے، کئی دن تک آمنہ کے لال کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلی، پھر زندہ کیسے رہے؟ ہاں، اصل تو یہ بات تھی کہ زندہ کیسے رہے۔ پتہ یہ چلا کسی صحابی کے گھر سے تھوڑا سا پیالہ دودھ کا، کسی کے گھر سے 2 کھجوریں، محبوب کے گھر میں پہنچتی۔ کمال میرے اللہ نے آپ کا معجزہ رکھا تھا کہ آپ اس کو پہلے اپنے ہونٹوں سے لگا دیتے، سیراب ہو جاتے، پیالہ دودھ کا بھرا رہتا، سب پی لیتے، اصحاب پی لیتے، ازواج پی لیتی، کھانا کھجور، ایک کھجور سب کو کافی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب دیکھا جاتا کہ پیالہ دودھ کا ویسے کا ویسے ہوتا۔ تبوک کے اندر جب آپ پہنچے غزوہ تبوک میں تو پانی کی بڑی تکلیف ہوئی، دور دور تک پانی کے آثار نہیں تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک خاتون کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا برتن ہے مٹی کا، اس کو آواز دی، وہ بڑھیا رک گئی، کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا لگتا ہے تیرے ہاتھ میں پانی ہے۔ اس نے کہا بالکل پانی ہے۔ اس نے کہا یہ پانی ہمارے خیمے تک لے چلو گی؟ اس نے کہا میرے قریب نہ آنا، اس پانی کی طرف نظر بھی نہ اٹھانا، اور میں چھیننے بھی نہیں دوں گی۔ میرے گھر میں میرے بچے پیاس سے مر رہی ہیں، میں اتنی دور سے یہ پانی لے کے جا رہی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے بتایا، یار ایک بڑھیا جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پانی ہے، لیکن وہ آنے کے لیے بھی تیار نہیں پانی پیش کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس کو میرا سلام دو، اسے کہو ہم آپ کے پانی کو کم نہیں کریں گے۔ جب اس نے یہ سنا کہ میرا پانی کم نہیں ہوگا، اس نے کہا پھر کوئی مسئلہ نہیں، چلو۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک اس پانی میں رکھا، اور آواز دی گئی صحابہ میں کہ جن کے خیمے میں جس طرح کے برتن ہیں خالی پانی کے سارے لے آؤ۔ مشکیزے تھے، بس آپ نے بیچ میں اپنی 5 انگلیاں رکھ دی اور اس پانی سے ایسے چشمہ نکلا کہ نبی علیہ السلام کے سارے غلاموں کے برتن بھی بھر گئے، مشکیزے بھی بھر گئے، سب نے پی بھی لیا، جانوروں کو پلا دیا، سیراب ہو گئے۔ اور جب آپ نے اپنے انگلیاں مبارک باہر نکالی تو وہ پانی اسی لیول پہ اس کا موجود تھا۔ بڑھیا نے چہرے پہ نظر ڈالی، بڑی متاثر ہوئی، انتہائی متاثر ہوئی خاتون، تیزی میں دوڑتی گئی تاکہ یہ میں پانی اپنے بچوں تک چھوڑ کے پھر آتی ہوں، میرا دل سیراب نہیں ہوا، میں اس چہرے کو دوبارہ دیکھوں۔ گھر گئی، اپنی قوم کو جمع کیا، گاؤں کو جمع کیا، اس نے کہا جھوٹ نہیں ہے،
سچ یہ ہے کہ میں یہ پانی کا پیالہ لے کے گئی، اس میں ایک قطرہ کم نہیں ہوا، جب کسی پانی سے ان کے برتن بھر گئے، سیراب ہو گئے، اور کوئی جادو نہیں ہے، ٹونا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے تو صرف معجزہ ہو سکتا ہے۔ چلو میرے ساتھ دیکھو تو صحیح وہ ہستی ہے کون۔ جب وہاں پہنچے تو سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ پانی کا ایک ایک قطرہ ذاکر ہے، بارش ذاکر ہے، زمین ذاکر ہے۔ اللہ کو ذکر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو غم غلط کرنے ہیں، غم مٹانے ہیں، صدمے دور کرنے ہیں۔ رب کا کرم سمجھو، احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں غم دور کرنے کے لیے ایک طریقہ بتا دیا کہ میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رب ذوالجلال نے فرمایا خبردار، پیسے میں سکون نہیں، دولت میں سکون نہیں، زمینوں میں نہیں، کاروبار میں نہیں، مال و دولت میں بھی نہیں ہے، جاہ و عزت میں بھی نہیں ہے۔ یا اللہ پھر سکون ہمیں کہاں ملے گا؟ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا تمہیں دل کو سکون ملے گا، قرار ملے گا، چین ملے گا تو فقط میری یاد میں ملے گا۔ میرا ذکر کرو، نماز میرے اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی میرے اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی میرے اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کعبے کا طواف کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کعبے کو دیکھنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فقیہ مدینہ ہے، فرمایا دین کا ہر کام ذکر ہے، دین کا ہر کام ذکر ہے۔ یا اللہ یہی ذکر کافی ہوگا؟ فرمایا نہیں نہیں، فرمایا یہ ذکر صرف کافی نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ولذکر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا ذکر میرے نام کو بلانا ہے، میرے نام سے مجھے یاد کرنا ہے۔ اللہ وہ ذکر، اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا نماز کا طریقہ بھی قرآن نے سکھایا، وضو کا قرآن نے سکھایا بتایا، اور روزہ بھی قرآن نے بتایا، حقوق بھی قرآن نے بتائے، حج بھی قرآن نے بتایا، نکاح طلاق بھی قرآن نے بتائی۔ یا اللہ ذکر کا طریقہ کہاں سے جا کے سیکھیں؟ فرمایا ذکر بھی ہمارا ہے اور طریقہ بھی ہم ہی بتائیں گے۔ فرمایا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا۔ اپنے رب کو یاد کرنا ہے اپنے دل کے اندر، تضرعاً، عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، لجاجت بھی ہو، محبت بھی ہو، لگن بھی ہو، اور عشق بھی ہو۔ عشق کا پکارنا اور ہوتا ہے، زبانی پکارنا اور ہوتا ہے، عشق کا اور ہوتا ہے۔ آپ نے اذانیں یہاں بھی سنی ہے، وہی اللہ اکبر یہاں بھی ہوتا ہے، آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، ہر جاہل سے جاہل بندہ اللہ اکبر تو کہہ سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ اکبر کی صدا بلال لگاتے تھے، جب اللہ اکبر کی صدا آج بھی مکہ میں آتی ہے، اللہ اکبر کی صدا مدینے سے آتی ہے، دلوں کے اندر اتر جاتی ہے۔ فرمایا جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف و سرور آتا ہے۔
فرمایا کہ جب لیلا کو مجنو پکارتا تھا وہ اتنی دھن میں پکارتا تھا، اتنی دھن ہوتی تھی اس کے عشق میں، الفاظ میں، کہ دنیا رک جاتی تھی۔ رات دن آواز دیتا تھا لیلا لیلا لیلا، سوتا بھی نہیں تھا، اس کا عشق اسے سونے بھی نہیں دیتا تھا۔ سارا دن لیلا لیلا کرتے کرتے یہ حال ہو گیا، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدارا۔ مجنو کہتا ہے جب میں لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں دیواروں کو بھی بوسے دینا شروع کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا ما احب الدیار قد شغفنا قلبی، میں اس لیے دیواروں کو نہیں چومتا کہ دیواریں بڑی پرکشش ہیں تو پھر کیا ہے، ولیکن من سکن الدیار، میں اس لیے چومتا ہوں کہ اس کے پیچھے میری لیلا رہتی ہے۔ لیلا سے جو پیار ہو گیا، زبان پہ لیلا، دل میں لیلا، نظر میں لیلا، ہر وقت لیلا، جدھر دیکھے لیلا، دیواروں کو دیکھے لیلا، راہوں کو دیکھے لیلا، لیلا کو پکڑ کے لایا گیا، یہ لو لیلا، اب تو خاموش ہو جاؤ نا، اب تو زبان کو بند کرو۔ حتیٰ کہ کعبے کے اندر باپ لے گیا، توبہ کر لو، کہنے لگا یا الہی تبت من کل المعاصی، اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن حب لیلا لا اتوب، میں لیلا کے عشق و محبت سے توبہ نہیں کروں گا۔ کعبے میں کہہ کے آیا۔ جب لیلا لائی گئی، یہ لو لیلا، شادی کر لو، نکاح کرو، دیکھا ہی نہیں، اوپر منہ ہی نہیں کیا، منہ نیچے لگا لیا، آنکھیں جھکا لی، لو پہچانو یہی لیلا ہے۔ اس نے کہا میں کسی لیلا کو نہیں جانتا، میں لیلا کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر لیلا لیلا کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا لیلا تو میں خود ہوں، میں تو اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں، میں کسی لیلا کو نہیں جان، لے جاؤ اس کو۔ کمال کا سبق دیا اس نے کہ اتنی لیلا کا تصور دل دماغ پہ بٹھایا، زبان سے ادا کیا کہ لیلا اسے اپنے بدن میں آ گئی نظر، کہ اصل لیلا ہی نکل گئی خیال سے۔ اب کہتے ہیں میں ہی لیلا ہوں، میں کسی لیلا کو نہیں جانتا۔ قربان جاؤں، میرے رب نے فرمایا ہے کہ اگر تم مجھے عشق میں، محبت میں، شوق میں پکارو، اور اتنی پکارو، اتنی پکارو کہ اس کے بدن میں لیلا نظر آ گئی، تیرے بدن میں رب نظر آئے۔ یا اللہ ہم آپ کو پکاریں، طریقہ فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرنا ہے اپنے دل کے اندر، دون الجہر، آواز نہیں لگانی، ایستا ایستا پکارنا ہے۔ کیوں اللہ آواز کیوں نہ لگائیں؟ فرمایا آواز تو اس کو دی جاتی ہے جو لاپرواہ ہو، کبھی جھنکنا بھی پڑتا ہے، ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، لاپرواہ ہے، سنا نہیں ہے، انسنی کرتا ہے۔ رب فرماتے میں رب انسنی کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو سماعت کا منتظر بیٹھا ہوں کہ میرا بندہ رات تاریکی میں کھڑا ہو اور میرا اس کے لیے حاضر۔ یا اللہ میں آپ کو کتنی تعداد میں پکاروں، کس طرح پکاروں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے لوگوں، قربان جاؤں، اللہ نے ہمارے لیے اتنی پیارا اور میٹھا لفظ استعمال کیا ہے، تیرے لیے، تمہارے لیے، آپ سب کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کی بیویوں کے لیے، بہنوں کے لیے، والدین کے لیے،
روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے لوگوں، میرے اوپر ایمان لانے والے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں جب آواز آتی یا ایھا الذین آمنوا منبر رسول سے، قسم رب کی ہے ہم قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے، واپس بھاگ کے آتے تھے کہ ہمارے رب نے یہ کوئی خاص بات ہمارے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ احکامات سے ہٹ کے یہ باتیں ہوتی تھی، خاص اپنے مومنین کے لیے ارشادات تھے۔ فرماتے ہیں پھر نہ ہم آگے جاتے، نہ کسی سے کلام کرتے، نہ کسی کی بات کو سنتے، آمنو کی آواز آتی ہم منبر رسول کی طرف دوڑ کے پہنچ جاتے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ اب کتنی کثرت کے ساتھ کریں؟ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کریں، 10 گھنٹے کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی بھی جاندار کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے، جتنی اس کی فرصت طاقت ہوتی ہے اتنی ضرور دیتے، بوجھ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم عشاء پڑھ کے سو جائیں، اجازت ہے نہیں ہے؟ سو جائیں، پتہ ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، اور نیند میں بہت سے لوگوں کے بدن سو جاتی ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے پھر فرمایا چلو سست بدن کے ساتھ تم اٹھو گے تو 2 رکعت فرض پڑھ لینا، چلو 4 نہیں ہے، رعایت دے دی نا اللہ نے ہمارے لیے۔ پھر جاؤ کام کرو، کاروبار کرو، مزدوری کرو، محنت کرو، روزی حلال تلاش کرو، زور تک تمہیں مہلت ہے، پھر زور میں آ کے سجدہ، پھر عصر تک اجازت ہے، پھر سجدہ دو، پھر مغرب، پھر عشاء۔ یہ ساری چیزیں احکامات ربی ہیں، میرے اور آپ کے لیے تو اتنی رعایت ہے، لیکن جب محبوب کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، فرمایا نہ اذا فرغت فانصب، میرا محبوب ہمیں پتہ ہے آپ گھر آ گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے صحابہ آپ کی جماعت گھروں کو چلی گئی ہے، اللہ کو علم تھا کہ میرا محبوب جب میرے دروازے پہ ٹھہرتا ہے تھکتا نہیں، نہ اسے دن تھکاتا ہے نہ رات۔ بات عشق کی ہے، بات جنون کی ہے، بات محبت کی ہے، اور عشق حقیقی ہے رب کی ذات کے ساتھ۔ پھر دکھایا آمنہ کے لال نے کہ کبھی پوری رات رکوع میں، کبھی پوری رات قیام میں، کبھی پوری رات سجدے میں۔ آج تک میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نماز کی وجہ سے میرے پاؤں نہیں سوجے، کیونکہ ہم نے اتنی کبھی قیام ہی نہیں کیا لمبا۔ نماز کی وجہ سے ہمارے کسی بدن کے حصے پہ کوئی ورم نہیں آیا۔ وہ ایک ہی ہستی کائنات میں گزری ہے آمنہ کے لال جن کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ ہم عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ فدا کا بھی وہ امی، اور آپ اتنی تکلیف کیا آپ کے رب نے حکم دی ہے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رب میرا چاہتا ہے میں سجدہ دوں، اذا فرغت فانصب، رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے، میں کیوں سوں؟ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے لوگوں میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ آمنہ کے لال نے مسئلہ حل کر دیا تاکہ بعد میں آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ کثیرہ کا مقصد کیا ہے، کثرت کا مقصد کیا ہے۔
کملی والا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ، اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اتنی کثرت کے ساتھ اللہ 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 اللہ، اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ لوگ تمہیں پاگل کہہ دیں، دیوانہ کہہ دیں۔ شرم کس چیز کا ہے؟ رب کو پکارنے میں شرم؟ ابا ابا کہنے میں کوئی شرم نہیں، بیٹا بیٹا کہنے میں کوئی شرم نہیں، بیٹی بیٹی کہنے میں کوئی شرم نہیں، حضرت حضرت کہنے میں کوئی شرم نہیں، استاد استاد کہنے میں کوئی شرم نہیں، ملک ملک کہنے سے کوئی شرم نہیں، خان خان کہنے سے کوئی شرم نہیں آتی، دنیا کے الفاظ شرم نہیں دیتے۔ یہ تو میرے مولا کا پیارا نام ہے، اس میں کس چیز کی عار اور شرم؟ فرمایا اتنی اللہ کو پکارنا ہے اور کہنے اللہ 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 اللہ، کہ لوگ کہیں یہ تو بندہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ جب اللہ کی محبت میں پاگل ہو جائے، اللہ اکبر، آپ کو تھوڑی سی ملازمت کے حصول کے لیے جنون پڑ جائے، کہتے ہیں جی مجھے جنون ہے، میں نے ہر قیمت بڑی تعلیم لے کے بڑا افسر بننا ہے، یہ جنون والا بندہ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ اور اگر نہ ہوتا ہو تو سیانے کہتے ہیں بھی تو نے محنت نہیں کی، تو نے شوق پورا نہیں کیا، تو نے کہیں نہ کہیں کمی ضرور چھوڑی ہے کہ اس لیے تو کامیاب نہیں ہو۔ دنیا کے حصول جنون سے، محنت سے، کوشش سے ہر چیز مل سکتی ہے، تو اللہ کی محبت سے اللہ نہیں مل سکتا؟ اللہ تو ملنے کے لیے تیار ہے، تم اللہ کے بنو تو صحیح، اللہ تو تیرا بننے کے لیے ہے۔ یا اللہ آپ کو کثرت کے ساتھ پکارے تو اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ کیا عطا کیا ہوگی؟ یا اللہ مزدوری کا ہمیں پتہ ہے، ایک بندہ 8 گھنٹے کے لیے مزدور تھا، اس نے 14 گھنٹے کام کر دیا، تو مالک جو کام دیکھنے والا ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے کہ اس نے 14 گھنٹے کام کیا ہے، مزدوری 500 تھی، دل کرتا ہے 200 اور اس کو دے دوں۔ 14 گھنٹے والے کو تو اوور ٹائم لگا کے مزدوری بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہمیشہ اللہ اللہ کی جائے تو اللہ حق رکھے گا؟ اللہ تو حق نہیں رکھتا۔ یا اللہ اس مزدوری کی اجرت بھی ہے، فرمایا نماز کی ہے، روزے کی ہے، حج کی۔ روزے کی کیا جزا ہے؟ ابھی رمضان قریب ہے، الحمدللہ شکر ہے میرے مولا کا، پھر رمضان آ رہا۔ اللہ فرماتے نماز کے ذریعے میرا دیدار ہوگا، اور روزے کے ذریعے میں رب تمہارا بن جاؤں گا۔ جزا دیکھو، یا اللہ پھر ذکر کی جزا کیا ہے؟ فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ فرماتے ہیں جو میرا بن جائے میں رب ہی اسی کا بن جاتا ہوں، اور جس کا رب بن جائے اسی کا سب بن جاتا ہے، پھر مزہ آ جاتا ہے۔ وہ کوئی ہم کہتے ہیں ہم کو لاوارث ہیں، ہمارا تو رب موجود ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی نور اللہ مرقدہ، میرے سلسلے کے مرشد، میرے آقا، میرے سر کا تاج، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک راستے پہ جا رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان کو تنہا نماز میں ہے، ٹھہر گئے، میں سے سمجھاؤں پاگل ہو گیا ہے، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو جب وہ نوجوان فارغ ہوا نماز سے تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے اور جا کے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تو تم اکیلے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟
تو وہ نوجوان ہنسنے لگا، شیخ سے بات کر کے ہنسنے، فرمایا شیخ جی آپ بھی ایسے کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں؟ اللہ، جب مقام احسان مل جائے بندے کو، مقام احسان کی منزلیں طے کر لے، آپ بھی ایسے کہتے ہیں میں اکیلا ہوں؟ میں کب اکیلا ہوں؟ یہ فرشتہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، روزانہ اللہ ہر اپنے بندے کے لیے روزانہ اللہ نئے نئے فرشتوں کی ڈپٹی لگاتا ہے، تاکہ یہ سعادت صرف ایک فرشتہ نہ لے بلکہ کئی فرشتے سعادت حاصل کریں، تیری خدمت کر کے، تیرے پاؤں کے نیچے پر بچھا کے، تیرے سامنے راستے کو ہموار کر کے، خطرات سے بچا کے، ہزاروں فرشتے ایک ایک بندے کے ساتھ ڈپٹی دینے والے روزانہ بدلتے رہتے۔ فرمایا کہ ایک فرشتہ یہ ہے، ایک یہ ہے، جب میں ہوں تو تین ہو گئے نا، تین جماعت ہوتی ہے، اور پھر میرا رب بھی تو میرے ساتھ ہے، تو چار ہو گئے نا، ہم اکیلے تھوڑی ہیں۔ یہ مقام احسان ہے، جس کو مل جائے وہ سمجھتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ مقام احسان، اگر مقام احسان تجھے حاصل ہو جاتا، نماز کون چھوڑے، مسجد سے کون بھاگے، روزہ کون چھوڑے، تلاوت کون چھوڑے، ذکر اللہ کون چھوڑے، جھوٹ کیوں بولے، شراب کیوں پیئے، زنا کیوں کرے، حرام کیوں کھائیں، جھگڑے کیوں کریں، ظلم کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہمیں مقام احسان نہیں ملا۔ مقام احسان مل جائے، نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ فرماتے ہیں جھوٹ نہیں بولوں، میں نہیں بولوں گا۔ بڑی کتابوں میں واقعہ ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ سیدنا امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ رات کو پہرا دے رہے تھے، تو ایک گھر سے آواز آئی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے ماں سے کہا کہ اماں آپ کہتی ہو پانی ملا دو، جبکہ آج اعلان ہوا ہے امیر المومنین کا کہ خبردار دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا۔ تنگی تھی، فراوانی نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، ایک چیز ہے تو 10 نہیں ہے گھر میں، 10 ضرورت ہیں، ایک نہیں ملتی۔ یہ حال تھا، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ فرمایا بیٹی نے کہ اماں عمر تو نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے وہ یہاں نہیں ہے، کیا پتہ تھا عمر دروازے پہ ٹھہرے ہوئے باہر، عمر نہیں دیکھ رہے، عمر دروازے پہ ٹھہرے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں۔ بیٹی نے کیا کہا، اماں عمر نہیں دیکھتا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ یہ مقام احسان ہے، یعنی خالی دودھ میں پانی ملانے کے لیے بچی تیار نہیں ہوئی کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ہم نے تو سارے دین میں ملاوٹ کر ڈالی ہے، سارے دین کو بدل ڈالا ہے، سارے معاملات کو بدل ڈالا ہے، شریعت کو ہی بدل ڈالا ہے، اور رب کا کوئی ڈر نہیں۔ وہ چپ کرو بھائی، چپ کرو۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے، تو پھر اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اس کے بدلے میں جب آپ مجھے کثرت سے پکارو گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے تم مجھے یاد کرو گے تو میں رب بھی تمہیں پھر یاد کروں گا۔ یا اللہ میں تو آپ کو پکارتا ہوں، کہتا ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ مجھے جواب کیسے دیتی ہیں؟ فرمایا ہم تو جواب دیتی ہیں اور فرماتے ہیں لبیک لبیک یا عبدی عبدی عبدی، میرا بندہ او میرا بندہ او میرا بندہ، میں رب تیرے لیے حاضر۔ جیسے ماں کو بچہ آواز دے نا اور اماں کرے، ماں کی ایک صفت ہے کہ وہ اماں ہے، اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو
تو وہ اماں نہیں ہے۔ پھر اگر کسی بچے کی آواز اماں کی آ جائے تو ماں متوجہ ہی نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے تو اولاد ہی نہیں ہے، مجھے کون پکار سکتا ہے۔ وہی ماں متوجہ ہوتی ہے جس کی آگے اولاد ہوتی ہے۔ فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ رب پیار کرتا ہے۔ یہ ماں 7 گھر بستی میں آگے دور کھڑی ہو اور اس کا بچہ پکارے اماں، تو وہ کہتے ہیں وہ میرے بچے نے پکارا ہے، وہ میں قربان جاؤں میرے بچے نے پکارا ہے۔ وہاں سے دوڑتی آتی ہے اور کہتے ہیں میرے پیٹ میں بل پڑ گئے ہیں۔ میں نے کئی بندوں کو دیکھا جب کسی کی اولاد کے ساتھ ثانیہ ہوا تو ماں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ خیر نہیں ہے، میرا پیٹ بتاتا ہے میرے بچے کی طرف خیر نہیں ہے۔ یہ کنیکشن ہے، اس ماں کا کنیکشن اولاد کے ساتھ اتنی نہیں جڑا ہوا جتنی میرے خالق کا رشتہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پکارنا تیرا کام ہے، جواب عطا کرنا میرے مولا کا کام ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تو مجھے پکارتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میں تجھے عرش بری سے، جب تو زمین پہ پکارتا ہے میں عرش بری سے جواب دیتا ہوں، تو بندوں میں پکارتا ہے میں فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، تو ایک دفعہ پکارتا ہے میں 70 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ رب فرما سبحان اللہ، تو آپ کو آتی نہیں، پہلی دفعہ سنا ہے سبحان اللہ، زور دیکھو سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ، اور بھی کہہ دو سبحان اللہ، تو عادت ہو جائے گی۔ جنت میں ایک درخت پھر درخت پھر درخت، جتنی دفعہ کہو گے بیٹھے انشاءاللہ اٹھیں گے، جنت میں باغ اپنا تیار ہو جائے گا۔ فرمایا جب تو مجھے پکارتا ہے، اللہ میں پکاروں تو جواب ملے گا نا، فرمایا ملے گا، یا اللہ حاضرین ان کو بھی ملے گا، یا اللہ بیمار اس کو بھی ملے گا، صحت مند اس کو بھی ملے گا، یا اللہ مرد اس کو بھی، عورت اللہ فرمایا اس کو بھی ملے گا جواب، عقل مند ہاں جی پڑھا لکھا اس کو بھی، جاہل ہے اس کو بھی ملے گا۔ رب کو پکارے، یا اللہ مسجد میں پکارے، فرمایا گھر میں بھی پکارو تب بھی جواب دوں گا، مسجد میں پکارو جواب دوں گا۔ یا اللہ اگر آپ کو کوئی کافر پکارے، کافر کی زبان سے بھی آپ کا نام نکل آئے تو پھر اس کو جواب ملے گا، حالانکہ وہ ہے تو کافر۔ نیشا پور کے اندر بتوں کا پجاری ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ بتوں کو پوجا کرنے والا رات دن کہتے یا صنم یا صنم یا صنم۔ 40 سال گزر گئے اس مشرک کے بت کو پکارتے پکارتے، جب سویا تو نیند میں میرے پیارے اللہ، میرے آقا، میرے مولا کا نام نکلا، اور کیا آواز آئی یا سمد۔ اللہ اکبر، نیند میں ہمیں نیند آ جاتی ہے نا، اس کو تو نہیں آتی، لا سنتم ولا نوم، نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، صرف بیدار میرا اللہ۔ فرمایا رب ذوالجلال نے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ فرشتے آگے ہوئے، اللہ اس نے تو آپ کو دل سے نہیں پکارا، ہوش میں نہیں پکارا، نیند میں ہے، آپ نے اس کو جواب دیا۔ ہاں اللہ فرماتی ہے 40 سال ہو گئے میرے بندے کو بت کی پوجا کرتے، صنم صنم کہتے، وہ گنگا بہرا کیسے اس کو جواب دیتا؟ بے جان تھا کیسے جواب دیتا؟ جھوٹا تھا جواب کیسے ملتا؟ فرمایا جس نے مجھ سچے رب کو پکارا ہے، بھلے نیند میں پکارا ہے، اور میں بھی جواب نہ دیتا اور وہ اسے بت بھی جواب نہ دیتا، پھر میرے اور اس جھوٹے میں فرق کیا رہا؟ فرمایا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ سبحان اللہ، وہ کافروں کو جواب دے،
اور میں پیدا ہوا ہوں میرے کان میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے پڑھایا گیا کلمہ، مجھے سکھائی گئی نماز، مجھے پڑھایا گیا قرآن، میری تو زندگی دین میں آ گئی، میں تو ہوش سنبھالا، رب کو پہچانا مانا، تو کیا رب مجھے جواب نہیں دیں گے؟ کیا رب تجھے جواب نہیں دیں گے؟ کیا تو رب کا بندہ نہیں ہے؟ کیا تو رب کو آواز نہیں لگاتا؟ آخر رب سے نا امید کیوں ہوتا ہے کہ رب میری ہی نہیں سنتا؟ یقین کرو رب تیری سنتا ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بندہ جب کہتا ہے میری تو نہیں سنتا، شیطان بندے کو نا امید کرتا ہے۔ رب تو امید دلوا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب تو امید دلوا رہا ہے، نا امید تو صرف شیطان کرتا ہے۔ کبھی بھی کسی معاملے میں اپنے مالک خالق سے نا امید نہیں ہونا، چاہے دنیا ہو، چاہے دین ہو، چاہے یہ زندگی، چاہے آخرت ہو، ہمیشہ امید لگا کے جیو کہ میرے جیسا کوئی مسلمان نہیں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اور یقین کرو کہ میرے رب جیسا بھی کسی کا رب نہیں، ہمارے مالک جیسا کسی کا مالک نہیں۔ تم اپنے آقا مالک غلام بن کے کسی کا دکھا دو، وہ کہے گا پیسے دیتا ہوں، تب تم میری نوکری کرتے ہو، میں جان قربان کرتا ہوں تیرے اوپر، پھر تو میری نوکری کرتا ہے، تنخواہ دیتا ہوں، معاوضہ دیتا ہوں، مٹھائی دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، میں قربان جاؤں اپنے رب پہ جو کچھ بھی نہیں لیتا، ہمیشہ دیتا ہے، ہمیشہ دیتا ہے، ہم سے کچھ بھی نہیں۔ نماز پڑھو ہمیں فائدہ، وضو کرو میرے ہاتھ منہ دھل گیا، بدن پاک ہو گیا، اب میں سکون کہاں سے لوں؟ نماز پڑھو، غم غلط ہو جائیں گے، فریاد کیسے سناؤں؟ نماز کے ذریعے سناؤ۔ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا کہ میں اللہ سے بات کروں، میرا دل کرتا تھا کہ میں اللہ سے باتیں کروں، تو میں فوراً اللہ اکبر نماز شروع کر دیتا اور میں اللہ سے باتیں شروع کر دیتا اور کہتا اللہ اکبر، پھر کہتا سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ سے بات شروع ہو گئی نا، اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، اللہ سے بات شروع کر دی، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرمایا حضرت علی نے پھر میرا کسی وقت دل کرتا ہے کہ میں تو اللہ سے باتیں کر لیتا ہوں، اب میرا رب بھی تو میرے سے بات کرے، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب میرے سے بات کرے، میں پھر قرآن کھول لیتا ہوں، پھر میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ پورا قرآن رب نے میرے سے کلام کیا ہے، ادھر بھی مزہ آتا ہے، ادھر بات کرنے میں مزہ آتا ہے، ادھر اللہ کی بات سننے کا مزہ آتا ہے۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن پڑھو تو رب آپ سے کلام کرے، نماز پڑھو تو آپ رب سے کلام کریں۔ تو اللہ کا ذکر کیا کریں اور کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ دہراتے جائیں گے۔ جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں، جو بیعت ہونا چاہیں وہ نیت فرما لیں، جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہے ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو، میں تمام دوستوں کو مبارک دیتا بھی ہوں اور آپ کو مبارکباد کے لائق بھی سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ کلمات ادا کیے جس سے گناہ بھی معاف ہو گئے بلکہ وہ گناہ نیکیوں میں بدل گئے۔ نماز سے نیکی ملتی ہے، روزے سے نیکی ملتی ہے،
قرآن کے ایک ایک لفظ سے ایک ایک نیکی 10 نیکیاں ملتی ہیں. حج سے نیکی ملتی ہے، صدقہ زکوٰۃ سے نیکی ملتی ہے. توبہ وہ کلمات ہیں، وہ نیکی ہے کہ نیکی بھی ملے، گناہ بھی معاف ہوں، پھر وہ سارے گناہ چاہے وہ لاکھوں میں ہیں توبہ کی وجہ سے اللہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یہ سے توبہ کو شرف حاصل ہے. پھر چھوڑنا نہیں ہے کہ یہاں کی ہے روزانہ کی تسبیحات یاد رکھیں. فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ 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 اللہ، عشاء کی نماز کے بعد استغفار. 5 گانا نمازوں کی پابندی کریں اور تسبیحات کی پابندی کریں. آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کیا ہے؟ سچ بولنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کی صحبت کا حکم ملا ہے. نیک لوگ وہی ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہی جو سچے ہوتے ہیں. سچوں کے چرچے عرش بری تک ہوتے ہیں. جھوٹ نہ، جھوٹ اللہ کو پسند نہیں، مدینے والے آقا کو پسند نہیں، دین اسلام کو پسند نہیں، کسی اچھے انسان کو پسند نہیں. جھوٹ رحمان کو پسند نہیں، جھوٹ فرشتوں کو پسند نہیں. جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، صرف سچ بس. اور پھر ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ ہم تو اس نبی کی امت ہیں جن کا تاج صادق الوعد الامین تھا. آپ نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا؟ جربنا لک مرارا یا رسول اللہ، ہم نے کئی دفعہ آزمایا آپ کو. ما وجدناک الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر سوا سچ کے کبھی جھوٹ نہیں دے. نبی جن کا سچا امت جھوٹی، عیب بس ختم. جھوٹ کے آگے دیوار لگا دو، زبان کے آگے دیوار لگا دو کہ اس زبان سے جب بھی بولیں گے سچ ہی بولیں گے، نہیں تو کچھ بھی نہیں بولیں گے. چلو تو خاموش ہو جا. رب فرماتے یہ بھی عبادت ہے. اور حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. عقل حلال، صدق مقال، ہمارے سلسلے کے 2 اصول ہیں. کامیابی سے، مضبوطی سے ان 2 اصولوں کو پکڑو. دیکھو ساری دنیا رب تیرے تابع کر دے گا، حلال کے انبار لگا دے گا. تجھے سمجھ نہیں آئے گی میں کہاں خرچ کروں. لیکن یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ وعدہ کرو کہ آج کے بعد میں حرام نہیں کھاؤں گا، جھوٹ بھی نہیں بولوں گا. وعدہ کرتے ہیں نا؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. اور مسکین پور شریف کا سالانہ اجتماع الحمدللہ ڈیٹ رکھ لی ہے. پچھلے سال ہمارا روتے گزرا ہے کہ اللہ نے ایک تو یہاں اجتماع نہیں ہو سکا، پھر اللہ کے گھر کا حج نہیں ہو سکا، پھر ہم مدینے نہیں جا سکے. ہمیں مدینے کا نشہ ہے، ہم مدینے کو نہ دیکھیں ہم جی نہیں سکتے. میں اپنی سچی بات دل کی کرتا ہوں. ایک نظر سے کبھی کعبہ مدینہ دیکھ کے آتے ہیں، پورا سال ہمارا عافیت سے گزرتا ہے. مدت ہو گئی ہے کعبہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا. انشاءاللہ ان قریب رب ذوالجلال اپنے در کا دروازہ کھولیں گے اور ہم جیسے عاصی و خطا کاروں کو موقع عطا فرمائیں گے. اس کعبے کو دیکھو تو صحیح، جس کو ایک نظر سے دیکھو تو رب 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے. پہلی نظر سے دیکھو، جو دعا مانگو رب قبول کر لیتا ہے، ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے. وہ گنبد خضرا جا کے دیکھو جس کے اوپر میرے اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. 70,000 فرشتہ روزانہ مدینہ منورہ میں قبر رسول پہ آتا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین. قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ جب بھی ارادہ کرتا اللہ مجھے مدینہ دکھا دیتا.
اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے دوبارہ مدینے جانا اور مکہ جانا، تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ تمام ساتھی تیاری کر لیں، اذان دو بھی، مولانا ہو اذان۔